बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है पढ़ने के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि नमाज में कुरान मजीद पढ़ने के मसाइल। और मेरे एक चैनल करमानी टीवी है, उसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसील लिख रहा हूँ, उसमें बयान मौजूद है। और दूसरा मेरा चैनल करमानी टीवी 3 है, जिसमें मैं आपसे मसाइल का अर्ज़ कर रहा हूँ, फुक़हा कलाम ने जो लिखे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दोनों चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना है। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चकमौल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि आपने कुरान मजीद को पूरी दुनिया में फैलाना है, इस्लाम फैलाना है और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैलाना है। अब मैं आपको नमाज में कुरान मजीद पढ़ने के मुतालिक मसाइल अर्ज़ करूँगा। आपने इन मसाइल को ज़रूर जो है याद रखना है, लोगों तक पहुँचाना है। सूरत मिलाना भूल गया, रकू में याद आया तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रकू करे और आखिर में सीधा साफ करे। अगर दोबारा रकू न करेगा तो नमाज न होगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और दुर मुख्तार के अलावा बहार शरीयत में हज़रत मौलाना अमजद अली उज़्मा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सुन्नी हनफी रिजवी कादरी है, उन्होंने लिखा है। और मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, बहार शरीयत और मुतमर उर्दू की किताब है और दुर मुख्तार अरबी किताब है। उसका तर्जमा जो है इंडिया में गैतुल उतार के नाम से हो चुका है। ये मैं आपको किताब रूशनास इसलिए कराई है ताकि आपको जो है लेने में दिक्कत ना हो। दूसरा मसला, फ़र्ज़ की पहली रकातों में फातिहा भूल गया तो पिछली रकातों में उसकी कज़ा नहीं है। और रकू से पेशतर याद आया तो फातिहा पढ़कर फिर सूरत पढ़े। यूं ही अगर रकू में याद आया तो क़ियाम की तरफ इवत करे और फातिहा सूरत पढ़े, फिर रकू करे। अगर दोबारा रकू न करेगा नमाज न होगी। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है। ये मसला दुर मुख्तार की शरह है, रिदुल मुख्तार फतावा शामी, उसमें भी मौजूद है। और हज़रत अमजद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बहार शरीयत में लिखा है, उसमें भी मौजूद है। एक आयात का हिफ्ज़ करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फ़र्ज़ आइन है और पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना जो है फ़र्ज़ किफ़ाया। और सूरत फातिहा और एक दूसरी छोटी सूरत या उसकी मसलन 3 छोटी आयातें या एक बड़ी आयात का हिफ्ज़ जो है वाजिब आइन है। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला जो है बहार शरीयत में हज़रत मौलाना अमजद अली उज़्मा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सुन्नी हनफी और रिज़वी कादरी हैं, उन्होंने भी बयानुल कुरान यानी कुरान मजीद पढ़ने के बयान में लिखा है। मेरे दोस्तों, बक़द्रे ज़रूरत मसाइल फ़िक़्ह का जानना फ़र्ज़ आइन है। फिर इस मसले को याद रखना है, आपने भूलना नहीं है, लोगों को भी समझाना है, बताना है कि मेरे दोस्तों, बक़द्रे ज़रूरत मसाइल फ़िक़्ह का जानना फ़र्ज़ आइन है और हाजत से ज़ायद सीखना हिफ्ज़ जमी कुरान से अफजल है। ये मसला फतावा शामी यानी रिदुल मुख्तार में मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। मेरे दोस्तों, सफ़र में अगर अमन हो करा तो सुन्नत है। फिर मसला सुने, सफ़र में हम जा रहे हैं, अगर अमन और करार हो, सकून हो, कोई ख़तरा ना हो तो फिर क्या है, सुन्नत ये है कि फज्र ज़ोहर में जो है सूरह बरूज या उसकी मिसल सूरतें पढ़े और असर व इशा में उससे छोटी और मगरिब में कसार मुफस्सल की छोटी सूरतें और जल्दी हो तो हर नमाज में जो चाहे पढ़े, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और ये फतवा मसला जो है बहार शरीयत में भी मौजूद है। इज़्तिरारी हालत में मसलन वक़्त जाते रहने या दुश्मन या चोर का खौफ हो
تو بقدرے حال پڑھے، خاص سفر میں ہو یا حضر میں، یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک آیات پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ باقی فقہ کی کتابوں میں بھی میرے دوستوں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر بعد بلندی آفتاب اس نماز کا اعادہ کرے، سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، ثنا توز کو ترک کرے اور رکوع و سجود میں ایک بار تسبیح اکتفا کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ حضر میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ عامہ کتب میں یعنی اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ فائدہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ اس کے یہ 3 حصے ہیں، سورت حجرات سے بروج تک طوال مفصل، اور بروج سے لم یکن تک جو ہے یہ ہے اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔ عصر کی نماز وقت مکروہ میں ادا کرے جب بھی ثواب یہ ہے کہ اگر قرات مسنونہ کو پورا کرے جب وقت میں تنگی نہ ہو۔ یہ مسئلہ بہار شریعت، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور عامہ کتب وغیرہ میں موجود ہے۔ وتر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی ہے، لہذا کبھی تبرکاً انہیں پڑھے۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری کے علاوہ فتاوی شامی، رد المحتار، بار الریق اور باقی فقہ کی کتابوں میں بھی مسئلہ موجود ہے، اور احادیث پاک میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور کبھی پہلی ہی رکعت سورۃ اعلیٰ کی جگہ انا انزلنا قرات مسنونہ پر زیادت نہ کرے جبکہ مقتدیوں پر گراں ہو اور شاک نہ ہو تو زیادت قلیلہ میں حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی شامی رد المحتار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے، اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی یہ نہ ہو کہ سمجھ بھی نہ آئے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ در مختار کی شرح ہے فتاوی شامی رد المحتار، اس میں بھی موجود ہے، اور فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ امجد علی عظمی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، بتمون یعنی کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا سخت حرام ہے۔ حفاظ کرام جو ہے ایسا پڑھتی ہے، میں نے خود سنا، میں علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکوال تحصیل میں ضلع وہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے حفاظ کرام کو ایسا سنا ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا تو پتہ چلتا نہیں ہے، بس یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک سانس سے ولدالین کو جو ہے وہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، باقی جو ہے رگڑ جاتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عشاء کے وقت شروع کرتے ہیں، اور شبیدے کی بات کر رہا ہوں،
اور اذانیں جب ہوتی ہے اس سے پہلے ہم قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ عزیز محترم بالکل غلط ہے ایسی بات، 3 دن میں پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور شد بد اور زبر زیر ان کو ضرور ہے اس کو ادا کرے، جیسا قاری جو ہے صاحبان نے لکھا ہے، فرمایا ہے، استادوں نے فرمایا ہے۔ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، چک مغل کی، تو عزیز محترم میں نے دیکھا حفاظ کرام کو، ہم کہتے ہیں حفاظ کرام اندھے ہیں، نبی نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن کو تو یاد کر لیتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں، اور پھر جو پڑھتے ہیں ان کو جو ہے عزیز محترم معنی بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو گرامر بھی نہیں آتی کہ یہ لفظ میں نے غلط پڑھا، اس کا معنی کیا ہو گیا، تو عزیز محترم بس وہ حفظ کر لیتے ہیں، نہ ان کو معنی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو تفسیر کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ادائیگی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو عزیز محترم ایسا غلط پڑھتے ہیں، ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کو پناہ دے، یعنی کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، سننے سے بچا لے، کیونکہ کفر پیدا کرتے ہیں، اور ایسا پڑھتے ہیں کہ معنی غلط ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت امجد علی صاحب نے فرمایا کہ یعلمون اور تعلمون کا پتہ چلتا ہے، یعنی سورت آیات شروع سے انہوں نے پڑھی اور آخر میں جا کر بس ایسا ہو گیا یعلمون تعلمون کا پتہ چلا، باقی جو ہے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، کہ ایسی تیز پڑھتے ہیں اور لفظوں کو رگڑ جاتے ہیں، ایسا پڑھنا حرام ہے۔ مطلب آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے مسائل عرض کیے، اور انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کے نماز میں پھر میں عرض کروں گا، اور میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے، تاکہ قرآن مجید پوری دنیا میں پھیلے، مسائل پوری دنیا میں پھیلے، اور اسلام پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔